نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ دوست اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اتنی اللہ کی نعمتیں، اتنی اللہ کی نعمتیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں، صبح شام، ہر آن ہر گھڑی ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہر نعمت بہت بڑی ہے، ہر نعمت، بول رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، سن رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، سانس لے رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، پلک جھپک رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، دل دھڑک رہا ہے کتنی بڑی نعمت، نیند آ گئی کتنی بڑی نعمت، بیدار ہو گئے کتنی بڑی نعمت، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر نعمت بہت بڑی ہے، ہر نعمت۔ ایک کمر کا جوڑ ہل جائے تو لگ پتہ جائے، ایک دن پانی نہ ملے تو لگ پتہ جائے، 2 دن نیند نہ آئے تو لگ پتہ جائے۔ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ہر نعمت بہت بڑی ہے، کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام کی نعمت۔ ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ سب سے بڑی نعمت۔ اگر ایک آدمی کو ساری نعمتیں ملی، ایمان نہ ملا، اسلام نہ ملا، اوہو، آخرت بھی جہنم، دنیا بھی جہنم۔ ایک بزرگ تھے ہندوستان میں نا، کسی ہندو کو دیکھا کہ گائے پیشاب کر رہی، وہ بھاگا بھاگا گیا اور ہاتھ میں پیشاب لیا اور پینا شروع کر دیا۔ یہ اللہ والے وہیں سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا، اگر میں کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا۔ اسلام سب سے بڑی نعمت، ایمان سب سے بڑی نعمت۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ وزیر اعظم ہونا، صدر ہونا اور جناب کیا نام ہے بڑے افسر ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مسلمان ہونا بڑی بات ہے، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشی ہو، ہم سعادت محسوس کر رہے ہو، ہمیں اس پر کیا ہو؟ فخر ہو، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمان نام کا نہ ہو، کام کا مسلمان۔ آج مسلمان بہت ہیں لیکن نام کے ہیں، کام کے نہیں۔ آج مسلمان ہیں لیکن کچے ہیں، پکے نہیں۔ مسلمان پکا مسلمان بنے، نام کا مسلمان، کام کا مسلمان بنے۔ یہ دنیا خوبصورت بنے گی، آخرت خوبصورت بنے گی، سارے مسئلے حل ہوں گے، گھریلو کاروباری مسئلے حل ہوں گے، زندگی آسان ہو جائے گی، بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا بننے سے؟ مالدار بننے سے نہیں، وزیر بننے سے نہیں، صدر بننے سے نہیں، افسر بننے سے نہیں، کیا بننے سے؟ مسلمان بننے سے۔ مسلمان بننے سے مسئلے حل ہوں گے۔ کون سا مسلمان؟ کہ پکا مسلمان۔ کیسا مسلمان؟ کہ کام کا مسلمان، صرف نام کا نہیں۔ ایک آدمی زبان سے کہے کہ میں پائلٹ ہوں، اور چنگچی چلا رہا ہوں، پائلٹ صاحب چنگچی چلائیں، یہ تو کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے میں ڈاکٹر ہوں اور جناب سبزی بیچ رہا ہوں، ٹماٹر بیچ رہا ہوں، کدو بیچ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سبزی بیچے، یہ کوئی جوڑ نہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جس کو امید اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ مسلمان کون؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اس کا دل اللہ کی عظمت محبت سے
بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ مسلمان نماز نہیں چھوڑتا ہے، ہاں کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور نماز پڑھی نہیں، یہ کچا مسلمان، یہ پکا مسلمان نہیں۔ میں مسلمان ہوں اور روزہ رکھا نہیں، یہ نام کا مسلمان، یہ کام کا مسلمان نہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل کس میں؟ نماز میں ہے۔ نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر پڑھے گا پھر زور پڑھے گا، اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف کر دے گا۔ عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ ہاں مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ گرمی بہت ہے، یہ نہیں کہ جی دن لمبا ہے، یہ نہیں کہ جی میں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے، چاہے گرمی ہو، چاہے دن لمبے ہو، چاہے تھکاوٹ ہو، چاہے کام ہو۔ نہیں، مسلمان جو پکا مسلمان وہ روزہ رکھتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ رکھیں گے، یہ ہے مسلمان۔ مال دیا زکوٰۃ دے گا۔ مسلمان کون ہے؟ جو زکوٰۃ دے گا۔ یہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور کیا کہے گا؟ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، خوشی خوشی دیتا ہے، اپنی سعادت سمجھ کے دیتا ہے، کہ حق ہے، میرے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو مال دیا تو حج پہ جاتا ہے۔ آپ نے کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے۔ آج مسلمان اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا ہے۔ قرآن کو مانتا ہے، قرآن کی نہیں مانتا ہے۔ اسلام کو مانتا ہے، اسلام کی نہیں مانتا ہے۔ یہ احساس پیدا کرے، او بھائی ہم مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو۔ آپ وزیر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو۔ افسر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو۔ دکاندار بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سچ بولتا ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کہ کچا مسلمان، پکا نہیں، نام کا مسلمان، کام کا نہیں۔ یہ احساس پیدا کریں، او بھائی ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کا دل سب سے صاف ہوتا ہے، کھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہوئے۔ دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی، پھر وہی صحابی داخل ہوئے۔ تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے، پھر سب کی نظریں اٹھی، وہی صحابی داخل ہوئے۔ 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں، میرے گھر مسئلہ ہے۔ 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، بس ایک بات دیکھی، رات کو جب سوتے ہوئے آنکھ کھلتی ہے کہیں کروٹ بدلتے ہوئے تو اللہ کا نام لیتے ہیں، باقی رات کو سو گئے، فجر میں اٹھ گئے۔ بھائی جنتی ہونے کی بشارت کیسے مل گئی؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، کھوٹ نہیں رکھتا، میں حسد نہیں کرتا، میں حسد نہیں کرتا کسی کو۔ میں ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اور اگلی بات فرمائی ہے مشکل کام ہے، مشکل کام، دل صاف رکھو۔ تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں بغض نہیں، کینہ نہیں، کھوٹ نہیں، تکبر نہیں۔ میں جب افسر ایمان والا ہوگا، کتنے بڑا افسر بن جائے، اس میں تواضع آئے گی، اس میں عاجزی آئے گی، اس میں نرمی آئے گی، اکڑ نہیں آئے گی۔ اگر اکڑ آ رہی ہے کچا اسلام، نام کا مسلمان۔ جو پکا مسلمان ہوگا اس میں تواضع، عاجزی، کتنا ہی بڑا عہدہ ملے، کتنے زیادہ اختیارات مل جائیں، کتنے لوگ اس کی واہ واہ کرے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ کیا سمجھے گا کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمال ہے تو اللہ نے دیا ہے، حسن ہے تو اللہ نے دیا ہے، طاقت ہے تو اللہ نے دی، عہدہ ہے تو اللہ نے دیا ہے،
اختیارات ہیں تو اللہ نے دیے, عقل بہت ذہین ہے آپ تو اللہ نے دی, آپ کا کیا کمال. جتنا شاخ پہ پھل لگتا ہے اتنی وہ شاخ جھکتی ہے جھکتی ہے جھکتی ہے, اور جتنا شاخ پھل سے خالی اتنا سر اٹھاتی ہے. جس آدمی کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس میں تواضع آئے گی, عاجزی آئے گی, نرمی آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق بات کو ٹھکرا دینا, حق بات کو ٹھکرا دینا, اور کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا, کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا. جب ایمان مضبوط ہوگا, جب پکا مسلمان بنے گا, تواضع, عاجزی, نرمی آئے گی, نرمی آئے گی, معاف کرنا آئے گا, معاف کرنا آئے گا, معاف کرنا آئے گا. ایمان والا غصے کو پی جاتا ہے, غصہ تو آتا ہے لیکن غصے کو پی جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے, جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے, یہ ہے پہلوان. سارے مسئلے حل ہو جائیں, یہ زندگیاں خوبصورت بن جائیں, گھریلو مسئلے, کاروباری مسئلے, ملک کے مسئلے, عوام کے مسئلے, حکمرانوں کے مسئلے حل ہو جائیں. کب؟ جب یہ کچے نہیں پکے مسلمان بن جائیں, نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جائیں. یہ احساس ہم سب میں پیدا ہو, ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون؟ جو اللہ کو راضی کرتا ہے, جو اللہ کی مانتا ہے, جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے. پہلے وضو ہے پھر نماز ہے, یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو جب ٹائم ملے تو وضو کر لو. پہلے نماز ہے پھر دکان دفتر کاروبار ہے, یہ نہیں کہ بھی پہلے کام ہے پھر نماز ہے. نام کاموں سے ایک جملہ بولنے لگا ہوں, سمجھ میں آئے اس کو سمجھائیں. کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے, نماز سے فارغ ہو کر کام ہے. کسی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے؟ وضو کر کے نماز ہے, نماز کے بعد وضو نہیں ہے. کاموں سے فارغ ہو کر نماز, کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے, نماز سے فارغ ہو کر کام ہے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ آزان پہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے, آزان پہ دکانیں بند, آزان پہ کاروبار بند, آزان پہ لین دین بند. جتنا پکا مسلمان ہوگا جذبہ آئے گا, آزان ہو گئی دکان بند, دفتر بند. اس میں مسئلہ کال ہے کہ نماز زندہ ہو, رمضان ہے روزہ رکھنا ہے, یہ نہیں کہ جمعے کا رکھنا ہے. یہ بہت سارے جمعے کا رکھتے ہیں, وہ تو چھوٹے بچوں کے لیے عادت بنانے کے لیے ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں سے کہا جاتا تھا چلو جمعے کا رکھ لو. یہ بہت سارے بڑے بھی جمعے کا رکھتے ہیں. نہیں نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمیں رمضان میں روزہ رکھنا ہے. گرمی ہے کوئی نہیں, دن لمبا ہے کوئی نہیں, طبیعت ٹھیک نہیں کوئی نہیں, روزہ رکھنا ہے ہمیں. ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے. مسلمان کون؟ جس کو شوق کس کا ہوتا ہے؟ قرآن کا. مسلمان کون؟ جس کی زبان پہ اللہ کا نام, اللہ کا نام, صبح اٹھتے ہی زبان پہ اللہ کا نام, رات سوتے ہوئے زبان پہ اللہ کا نام, گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا نام, سواری پہ سوار ہوتے ہوئے اللہ کا نام, چھینک آئے تو اللہ کا نام, کسی کو ہنستا دیکھا تو اللہ کا نام, نئے کپڑے پہنے تو اللہ کا نام, سورج طلوع ہو رہا ہے تو اللہ کا نام, سورج غروب ہو رہا ہے تو اللہ کا نام. اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہوتا ہے. یہ مسلمان زبان پہ ذکر ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, وہ اللہ سے مانگتا ہے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ ہر حاجت میں, ہر ضرورت میں اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے, وہ اللہ سے مانگتا ہے, اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتا ہے. مسلمان کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, اخلاق اچھے ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, جاتے جاتے 2 باتیں فرما گئے, جاتے جاتے 2 باتیں فرما گئے. نماز کا اہتمام کرنا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. غلطیاں کریں گے نوکر, غلطیاں کریں گے تو کیا کرو؟ برداشت کرو, صبر کرو, آرام سے سمجھاؤ, آرام سے سمجھاؤ, غصے پہ قابو کرو. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی اخلاق اچھے. مسلمان کون؟ جس کی آنکھوں میں حیا, آنکھوں میں حیا, اس کا لباس حیا والا, حیا والا. جب حیا آئے گی تو لباس ڈھیلے ہو جائیں گے, عورتوں کے لباس ڈھیلے, مردوں کے لباس ڈھیلے. جتنی بے حیائی آئے گی لباس تنگ ہو جائیں گے, لباس چست ہو جائیں گے. چست لباس, باریک لباس, مختصر لباس بے حیائی کی علامت ہے. مختصر لباس, چست لباس, مختصر لباس, چست لباس, باریک لباس بے حیائی کی علامت ہے, بے غیرتی کی علامت ہے. ایمان آئے گا, حیا آئے گی, لباس ڈھیلے ہوں گے, لباس
बारीक नहीं होंगे, चुस्त नहीं होंगे, लिबास पूरे पूरे होंगे, पूरे पूरे होंगे। हम मुसलमान हैं। मुसलमान कौन होता है? जिसकी आंखों में हया, जिसके लिबास में हया, जिसके चलने में हया। मुसलमान कौन होता है? जिसकी शादियां सुन्नत के मुताबिक, जिसकी शादियों में खराफात नहीं, ढोल ढमक्का नहीं, नाच गाना नहीं, म्यूजिक नहीं होता। मुसलमान कौन? मुसलमान कौन? जिसकी शादी जिसकी शादी क्या हो? शादी हो, शादी क्या हो? सस्ती हो, शादी क्या हो? आसान हो। जितना ईमान मजबूत होगा वो शादियों पे फजूल खर्चियां नहीं करेगा। शादी में 2 चीजें होंगी, निकाह और वलीमा, निकाह और वलीमा, बाकी चीजें नहीं है। हाँ, जो पक्का मुसलमान, उसकी शादियां शरीयत के मुताबिक, लिबास शरीयत के मुताबिक, उसकी कमाई सही होगी, कमाई की लाइन ठीक होगी, खर्च की लाइन ठीक होगी, उसकी कमाई में झूठ नहीं, धोखा नहीं, जुल्म नहीं, खियानत नहीं, वादा खिलाफी नहीं, उसका खर्च सही होगा। वो माल को उसके मसरफ पे खर्च करेगा, अपनी ख्वाहिशात पे नहीं खर्च करेगा। गरीबों पे, यतीमों पे, मिस्कीनों पे, बेवाओं पे, जरूरतमंद लोगों पे खुद तलाश करके देगा, इज्जत से देगा, जलील करके नहीं देगा, जलील करके नहीं देगा। मुसलमान कौन होता है? जो माल सही मसरफ में खर्च करता है, माल सही मसरफ में खर्च करता है। खुशी आए, मुसलमान पर खुशी आए तो शुक्र और तवाज़ु और आज़ी की कैफियत होती है। अगर सदमा आए तो सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त होता है। तो मेरे भाइयों देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ये बात सबको समझाएं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान कौन? जो अल्लाह को राजी करे। मुसलमान कौन? जो अल्लाह की मान के चले। मुसलमान कौन? जो अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाए। हम मुसलमान बने, नाम के नहीं काम के, कच्चे नहीं पक्के। तो फिर जब मुसलमान बनेंगे तो क्या होगा? अब अल्लाह हमारे साथ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह के सामने सर झुका दो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, नेक काम करो, भले काम करो। तो क्या होगा? तुम फलाह को पहुंचोगे, अपनी मुराद को पहुंचोगे, अपने मकसद को पहुंचोगे, तुम्हारी दुनिया आखिरत आसान हो जाएगी। ईमान वालों से अल्लाह की मानो, रुकू करो, सजदे करो, बंदगी करो, नेक काम करो। तो क्या होगा? अल्लाह का फायदा, दीन का फायदा नहीं, तुम्हारा दुनिया का आखिरत का फलाह को पहुंचोगे। फ़ाक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वअतसिमू बिल्लाह। नमाज़ें कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी अल्लाह का दीन है, अल्लाह के अहकाम है, इसको मजबूती से पकड़ो। वातसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है, वो तुम्हारा कारसाज है, वो तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हारे काम बनाने वाला है। फनिअमल मौला व निअमन नसीर। और वो अल्लाह कौन है? बड़ा बेहतरीन कारसाज है और बड़ा बेहतरीन मदद करने वाला। उस अल्लाह के बन जाओ। हाँ, उस अल्लाह के बन जाओ, फिर अल्लाह तुम्हारा बनेगा। तुम अल्लाह के बनो, अल्लाह तुम्हारा बनेगा। अल्लाह तुम्हारा बना, अल्लाह तुम्हारी दुनिया बनाएगा, आखिरत बनाएगा। अल्लाह इज्जत जिल्लत के हालात में इज्जत दे देगा, परेशानियों के हालात में अल्लाह खुशियां दे देगा, अल्लाह बिगड़े हुए काम बना देगा, अल्लाह बना देगा। फनिअमल मौला, बड़ा बेहतरीन मौला है, बड़ा बेहतरीन कारसाज है, बड़ा बेहतरीन काम बनाने वाला है। व निअमन नसीर, बड़ा बेहतरीन मदद करने वाला है, उसको राजी करो। फ़ाक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वअतसिमू बिल्लाह। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। क्या मतलब? उसकी इताअत, उसकी फरमाबरदारी, हर हाल में खुशी हो गमी हो, जी चाहे न चाहे, तबीयत माने न माने, अल्लाह की मानो तुम, अल्लाह को राजी करो, तो फिर वो अल्लाह तुम्हारा मौला बनेगा, कारसाज बनेगा। फनिअमल मौला, बड़ा बेहतरीन मौला है। व निअमन नसीर, और बड़ा बेहतरीन वो मदद करने वाला है। मेरे भाइयों, इस बात को हम समझें और समझाएं।
کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اللہ کی مان کر چلنی ہے, جی چاہے نہ چاہے, طبیعت مانے نہ مانے, لوگوں کو اچھا لگے برا لگے, لوگ ہم پر ہنسے روئے, ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں, ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے, ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اس پر اللہ ہماری دنیا آخرت بنائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.